ایک بادشاہ تھا غسان کا، جو پہلے عیسائی تھا، قبیلہ غسان کا بادشاہ جس کا نام تھا جابالہ. وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہو کر وہ طواف کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو بڑے لوگ تھے، رئیس لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، ان کے جبے بھی لمبے لمبے، قبے بھی بڑے بڑے، امامے بھی بڑے بڑے، بڑی ٹھاٹ کے ساتھ رہتے تھے. اور وہ بادشاہ تھا، تو وہ طواف کر رہا تھا. دوران طواف اس کی چادر پر ایک غریب آدمی کا پاؤں آ گیا. وہ بادشاہ تھا، اسے برا لگا. اس نے اتنی زور کا تھپڑ مارا، وہ بیچارہ بدو غریب دیہاتی، اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس نے شکایت کی حاتم فاروق سے. حاتم فاروق کے بعد جب شکایت کی، حاتم فاروق نے غسان کے بادشاہ جبالہ کو بلایا، کٹہرے میں کھڑا کیا اور کہا کہ تم نے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی ہے، اور غلطی کیا تھی؟ تمہاری چادر پر پاؤں آیا ہے، اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی، اور تم نے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی ہے. تمہیں قصاص دینا پڑے گا. تمہاری ناک کی ہڈی، یا تو معافی مانگو یا تو تمہاری بھی ناک کی ہڈی توڑنی پڑے گی. یہ ہے اسلام. تو اس بندے نے کہا، اس بادشاہ نے کہا، یقتص عنی وانا ملک وہو سوقا. عمر کیسی بات کر رہے ہو؟ عجیب بات کر دی تم نے. تم مجھ سے قصاص لو گے، مجھے مارو گے، مجھے سزا دو گے؟ معلوم نہیں انا ملکن، میں بادشاہ ہوں، وہو سوقتن، اور وہ تو ایک دیہاتی ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اور میں بادشاہ ہوں. یقتص عنی، تم میرا قصاص لو گے؟ اب جو ہے عمر فاروق نے جملہ کہا، یہ ہے عمر's law. عمر فاروق نے وہ جملہ کہا جو عدل کے یا انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے. فرمایا کہ اے بادشاہ سن، میں بھی اسلام کے ماتحت ہوں، اسلام کے مطابق فیصلہ کروں گا. ان الاسلام ساوا بینک و بینہ ما تبدلہ بشیء الا التقوی. اے بادشاہ سن، جب سے اسلام آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، اس کلمے کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ اس اسلام نے ہر بڑے کو چھوٹے کو دونوں کو برابر لا کھڑا کر دیا ہے. ان الاسلام ساوا بینک و بینہ، اسلام نے برابری کا درس دیا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فرمایا کہ جب اسلام آیا اس نے تو تمہیں بینک و بینہ، اس دیہاتی کو بھی اور اس بادشاہ کو بھی دونوں کو برابر کر دیا. تفضلہ ما تفضلہ بشیء الا التقوی. ہاں، اسلام نے ایک معیار رکھا ہے کہ بڑا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے. عزت اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے گا، باقی کسی کی کوئی عزت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں متقی بنو، جو متقی ہے اسی کی عزت کرو.